جاتے جاتے ابھی عجب بدقسمتی ہے کہ انتخابات میں جو نعرے ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو ہی نہیں پاتی، وہ نہ جلسوں کی زینت بنتی ہے نہ دیگر حوالوں سے، ان ایشوز پہ بات ہی نہیں ہو پاتی، کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو پاتی، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے ان ایشوز سے جو کہ ہم عام طور پہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک، بلکہ شاید کئی حوالوں سے سر فہرست ہے، پاپولیشن کنٹرول۔ مطلب بڑی اگر اس کو اوور سمپلیفائی کریں تو بھائی ایک گھر بھی اس وقت صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا کہ اگر مہینے کے 100 روپے کوئی بندہ کما رہا ہے تو اس گھر میں 2 لوگ ہوں گے تو ایک پہ 50 روپے لگے گا، اور اسی گھر میں اگر 2 کے بجائے 20 لوگ ہوں گے تو آمدنی اتنی بھی رہے گی، بلکہ 100 سے 200 بھی ہو جائے پھر بھی گھر کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اب لوگ 20 ہو گئے۔ اب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ پاپولیشن گروتھ کس انداز سے ہماری چیزوں کو متاثر کری، چونکہ بجٹ تو اتنا ہی ہے بلکہ اور کم ہوتا جا رہا ہے، معاملات، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، سود بڑھتا جا رہا ہے اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو جو اسپینڈنگ ہے پر پرسن وہ ایکچولی اور کم ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ، اور اسٹیٹسٹکس خطرناک ہیں۔ ابھی جو موجودہ اضافے کی شرح ہے اگر وہ یہی رہی تو ہو سکتا ہے 30 سال میں، صرف 30 سال میں دگنی ہو جائے آبادی۔ اور پھر یہ جینڈر جو اکوالٹی ہے وہ ایک الگ مسئلہ، جس میں خاص طور پر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ان کے لیے یکساں مواقع نہ ہونا وہ ایک اور مسئلہ۔ اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ کہیں ڈیبیٹ میں نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن اس پہ کچھ ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ ہم نے زحمت دی ڈاکٹر نصرت شیرین صاحبہ کو جو کہ چیئرپرسن ہے سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی، اور ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ بھی اسی حوالے سے بہت متعلق ہیں۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے تو نصرت صاحب اگر آپ بتا سکیں یہ جو 2 باتیں بتائی میں نے ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے یا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول اور پھر یہ ایک جینڈر ایکوالٹی میں خواتین کے لیے مسائل کا زیادہ ہونا، یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق کس طرح بنتا ہے؟ تعلق بنتا ہے کہ دیکھیں پاپولیشن میں جب ہم مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں پاپولیشن کا یہ رول آ جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کتنے ایک گھر میں بچیاں ہیں اور کتنے مرد ہیں۔ جی، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جو منصوبہ سازی ہوئی ہے، جو ادارے بنے ہیں، کیا اس میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں، وہ صحت کا ہو، وہ تعلیم کا ہو، وہ موبلٹی کا ہو، اکنامک امپاورمنٹ کا ہو۔ تو اس سب میں دیکھیں سندھ حکومت نے اگر 15% عورتوں کی شمولیت کا رکھا ہے سرکار کی ملازمتوں میں، وہی ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو ہم جب پاپولیشن کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ 15% تو بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور جب ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کیسے آگے سوچ سکتے ہیں کہ ایکوالٹی ہوگی جینڈر کے حوالے سے۔ اور پھر جینڈر میں پھر ہم دیکھتے ہیں ٹرانسجینڈر، پھر ڈسیبل پرسنز جو ہیں ہمارے ہاں، پھر اس کے لیے صحت کے مواقع کیا کیا ہیں۔ اب BHU ہی آپ دیکھ لیں، ایک بیسک ہیلتھ یونٹ، کیا وہ پورے ڈسٹرکٹ میں سندھ کے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا اس میں دوائیں پوری ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی سہولت ہیں کہ نہیں۔ تو یہ سب پاپولیشن اور پھر جینڈر کو ہم اس کے اندر شامل کریں۔ اور ٹھیک ہے، اچھا اب یاسمین صاحبہ لیکن یہ بتائیے کہ اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بند ہو گئے ہیں سندھ میں، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں کیا وجوہات ہیں۔ اچھا لیکن یاسمین صاحب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہم یہ تو ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی کیمپین اور کچھ ڈور ٹو ڈور کچھ فلاں یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے اویئرنیس کے نام پر، بٹ ہم بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بااثر ثابت نہیں ہو رہی، وہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ بجٹری ایلوکیشن جو ہیں اس لحاظ سے نہیں رکھی گئی نا۔ ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں یاسمین صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ جی اگر جی وسیم صاحب، ایک تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ پاپولیشن جو کنٹرول کا لفظ ہے وہ اب ہم استعمال نہیں کرتے، جسٹ ٹو politely correct you, because population control کو دیکھا جاتا ہے synonymous with coercion، جو کہ کچھ ممالک میں فیملی پلاننگ میں coercion استعمال ہوا تو جس کے بعد یہ کنٹرول، بلکہ پاپولیشن اسٹیبلائزیشن، پاپولیشن مینجمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا لیکن آپ کا جو ٹاپک ہے اور جو بات آپ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی صحیح ہے، بیکاز جب ایک جو پاپولیشن بڑھنے کی جو رفتار ہے ہماری، وہ اس پہ سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، لیکن میں پل آؤٹ کرنا چاہوں گی مدر اور چلڈرن ہیلتھ کا، کہ آپ ایک ماں کو دیکھیں جب اس کی ایک لڑکیوں کی ایک تو کم عمری میں شادی ہونا ایک بہت بڑا ہمارے یہاں فیکٹر ہے، اس کے بعد جب وہ ریپروڈکٹیو لائف میں انٹر ہوتی ہے تو جو اس کی پوری جرنی آپ دیکھیں وہ ہائی رسک ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ملٹیپل پریگنینسی
اور بچوں میں کوئی وقفہ نہیں ہونا، مطلب پیدائش میں وقفہ نہ ہونا. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو میل نیوٹریشن، سٹنٹڈ بچے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے نظر آتی ہیں بچوں کی جو شرح بات ہے عورتوں کی، اور اس سب کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ سسٹم، ایک تو یہ کہ آپ کے فیملی لائف وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس میں جینڈر اس لیے امپورٹنٹ ہے، جو سوال آپ کا ہے وہ بہت اہم ہے. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جب لمیٹڈ ریسورسز میں ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، اگر ان کے پاس اتنے کم وسائل ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو تو اسکول شاید بھیجتے، لڑکیوں کو نہیں بھیجیں گے، یا بھیجیں گے بھی تو 5th کے بعد نہیں بھیجیں گے اور شادی کی سوچیں گے. تو جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ وہی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی سمجھائیے یاسمین صاحبہ کہ اس میں اصل مسئلہ، ویسے تو بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، لیکن زیادہ بڑا مسئلہ لیجسلیشن کا نہ ہونا ہے، یا آپ کے خیال میں جتنی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا؟ لیجسلیشن پر عمل نہ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا لیجسلیشن کا نہ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ لیجسلیشن تو ٹھیک ٹھاک موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. جیسے کم عمری کی شادی، سندھ ایک واحد صوبہ ہے جو اس کا بل لے کر آیا، لیکن سندھ میں ابھی بھی انڈر ایج میرجز ہو رہی ہے. تو لا تو آ گیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اچھا، ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے، کون سے اسکول جائیں بچے اسکول ہی بھی موجود نہیں ہے. تو لاس تو جی بہت سارے، ہیلتھ سب کا رائٹ ہے، ہیلتھ کسی کو ملتی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو آپ نے بات کی نا، جو ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، وہ بات بھی اگر کرتے نا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہے کہ ہم میٹرنل ہیلتھ، چائلڈ ہیلتھ اور فیملی پلاننگ کو رکھیں گے، لیکن جب وہ پاور میں آتے تو ہم ان سے پھر وہ پوچھ نہیں پاتے. مطلب ان سے پوچھنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں، وہ ہمیں نہیں نظر آتے. تو اس کی جو پاکستان جو ہے وہ تمام ممالک سے پیچھے رہ گیا. جی فائنل، جی کہیے نوزا صاحب. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ادارے جو بنائے جاتے ہیں امپلیمنٹیشن آف لا کے لیے، وہ ادھورے بنائے گئے ہیں ہمارے ہاں. اگر وہی مکمل کر لیے جاتے اور وہ اس کے لیے رقم مختص کر دی جاتی، صحیح جیسے ہمارے پاس آگاہی مہم کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی پیسے نہیں مختص کیے جاتے ہیں بجٹری ایلوکیشن. یعنی کہ بجٹری ایلوکیشن کا ایک الگ ایشو ہے، اور پھر قوانین جتنے ہیں ان پر بھی اگر عمل ہو جائے تو بھی شاید معلومات بہتر ہو جائیں.